من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى يوم ندعو أناسا بإمامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر وجد المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ یہ مختصر. تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے. مجھے بھی تو مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے. میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا. بدولت میرا کام چل رہا ہے. کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. بگڑی بھی بناتا ہے فقط نام محمد. ظاہرو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے. حبیب وہ ہیں جنہیں کعبہ بھی جھک کر سلام کرے. وما توفیق الا باللہ ہے. یہ اللہ کی توفیق ہی کی بنیاد پر یہ سعادت حصے میں آتی ہے. جن کو خاص طرح کا اطمینان ہوتا ہے میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر مرحوم رحمت اللہ علیہ کی فکر کو لے کر آج سے بہت پہلے میں تنہا چلا تھا. آج یہ جم غفیر دیکھ کر اطمینان قلب ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں. دنیا میں حالات و واقعات تبدیل ہو رہے ہیں. لوگ اپنی فکروں کو اور جس سسٹم سے جڑے ہوئے تھے اس کے بارے میں غور کر رہے ہیں کہ کیا ہم صحیح سسٹم سے جڑے ہوئے تھے یا ہمیں ہجرت کرنی چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ مرحوم سے محبت کرنے والے, اہل اللہ سے محبت کرنے والے, اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے والوں کو کسی ہجرت کی ضرورت نہیں ہے. وہ پہلے ہی صحیح مقام پر ہے. وہ پہلے ہی صحیح مقام پر ہیں, صحیح رخ پر ہیں, صحیح پیچ پر ہیں. یہ اللہ کا خاص انعام و اکرام ہے. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے سورہ اسراء کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف اس فقیر نے حاصل کیا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. کہ محشر میں جب لوگوں کو پکارا جائے گا تو ہر فرد اپنے امام کے ساتھ وہاں ظاہر ہوگا. یوم ندعو, ہر شخص اپنے امام کے ساتھ ہوا. من تشبہ قومہ, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے من تشبہ قومہ فہو منہم. جو جس سے مشابہت اختیار کرے گا, جو جس سے قربت اختیار کرے گا, اسی کے ساتھ اس کا معاملہ کر دیا جائے گا. یوم ندعو الناس بامامہم, کہ پکارا جائے گا لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ. بہت اہم مضمون ہے یہ. لوگوں کو کس طرح پکار جائے گا؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ میں جو پکار وہاں پہ ہوگی محشر میں, یوم ندعو الناس بامامہم,
لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا. کتنا اہم موضوع ہے. ہم نے امام کس کو بنایا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. جس کو ہم نے امام بنایا ہے اسی کے ساتھ تو معاملہ ہوگا. من تشبہہ فہو منہم. جو جس سے محبت کریں گے, جو جس سے قربت اختیار کریں گے, جو جس کے لیے محنت کریں گے, جو جس راستے پہ چلنے کے لیے. اسی لیے محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترا 100 سالہ طاعت بیریا. یہ 100 سال کی بیریا عبادت سے کہیں زیادہ افضل ہے اہل اللہ کی صحبت. المیہ اس دور کا یہ رہا, ظاہر داری نے اچھی خاصی بڑی انویسٹمنٹ کی تھی. دراصل بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اس کے پیچھے کہ لوگوں کو اماموں سے دور کرنا ہے اور شیطانوں سے قریب کرنا ہے. اماموں سے دور کرنا ہے تو آئیے پھر امام کون ہے یہ بھی دیکھ لیجیے. یہ بھی دیکھ لیجیے کہ امامت کی منصب, امامت کی قدر و منزلت, امامت کا مقام و مرتبہ کس انداز میں ملتا ہے. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالُوا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. امامت کی شروعات پہ چلے جائیں. مل کہا کہ اللہ نے امامت کا فیصلہ کیا اور اللہ نے امامت نمازی. ساتھ رہیے میرے دوستو. آج وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالُوا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. جب بہت سی باتوں میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ہر آزمائش میں اللہ کا یہ دوست خلیل حق ثابت قدم قرار پائے. پوری قوم کی مخالفت بول لی, حق سے نہ پھرے. از خلیل حق بیاموز اے پسر, اے بیٹے خلیل حق سے یہ بات سیکھ لو. از خلیل حق بیاموز اے پسر کہ شدو بیزار اول از پدر, کہ سب سے پہلے خاندان والوں سے بیزاری کا اظہار کون کر رہے ہیں؟ ابراہیم کر رہے ہیں. آگ میں پھینکنے کی آزمائش ابراہیم پر آ رہی ہے. جب آگ میں ناحق پھینک رہا ہے نمرود, درمیان میں مخالف فرشتہ آ کر پوچھتا ہے اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم فرماتے حاجت تو ہے, حاجت تو ہے, تم سے نہیں ہے. وہ میرے حال سے واقف ہے. اللہ غنی, وہ میرے حال سے واقف ہے. اچھا ایسا کریں اسی سے کہہ دیں کہ اسی سے کیوں, اسے معلوم نہیں ہے. اگر اس کی مرضی مجھے جلانا ہے تو ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے, اور اگر وہ نہ چاہے تو کوئی آگ ابراہیم کو نہیں جلا سکتی. نہ شہوت کی آگ, نہ غصے کی آگ, نہ تکبر کی آگ, نہ خود پسندی کی آگ, نہ بندگی سے دور کوئی جذبہ ابراہیم کو کر سکتا ہے. اگلے مرحلے میں آگے چلیں. بیوی اور بیٹے کو کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ایک وادی زریر, جہاں گھاس اس وقت نہیں اگتی تھی دوستو, آج بھی نہیں اگتی ہے, کیونکہ اللہ کا فرمان ہے. وادی زریر اللہ کہہ رہا ہے اس وادی میں گھاس بھی نہیں اگتی. وہاں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بیٹے کو اور بیوی کو مکہ مکرمہ کی وادی میں چھوڑ کر ابراہیم جا رہے ہیں اللہ کے اشارے کے موجب. اللہ کے اشارے کے موجب, اللہ کے اشارے کی وجہ سے جب چھوڑ کر جانے لگے تو شاعر اللہ کا صیغہ استعمال کرتا ہے یہ فقیر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کے لیے. نشانیوں میں سے نشانی اللہ کی حضرت حاجرہ ہیں. ان کے دوڑنے کو اللہ نے شاعر اللہ قرار دیا ہے. مفتی جائے گا, شیخ جائے گا, جج جائے گا, وکیل جائے گا, جتنے بڑے مقام و مرتبے کا بندہ بھی جائے گا, اگر حاجرہ کی طرح سے نہیں دوڑے گا تو نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا. نہ حج. اس عورت کی صدا کو اللہ نے اس انداز میں پسند کیا کہ تا قیام قیامت کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے اسی انداز میں دوڑے صفا مروہ میں جیسے حاجرہ نے دوڑ کر دیکھا. یہ ابتلا آزمائشی گزر رہی نا ابراہیم کے سے. جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو پھر جلمل خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو رائے خدا میں قربان کر رہے ہیں. دیکھیں ذہن میں رکھے گا, کوئی آرڈر نہیں تھا,
واضح وحی نہیں تھی، صرف خواب دیکھا تھا، کوئی بھی توجہ ہو سکتی تھی، مگر جب دوست اللہ بناتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنی حرمت دیتا ہے تو صحیح فکر دیتا ہے، اس کی فکر اللہ کی فکر بن جاتی ہے، اللہ جو چاہتا ہے پھر وہ بندہ ویسا کرتا نظر آتا ہے۔ جھلمل سا خواب ہے، بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، اور بیٹا بھی کیسا ہے، اور بیٹا بھی کہتے ہیں، جتنا خواب سناتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان آپ کو کر گزریے جو اللہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ باپ کے اشارے کو پر چلنے کا طریقہ ابراہیم اسماعیل کو کس نے سکھایا۔ تو جو اس انداز میں سوچتے ہیں، چاہے وہ 2026 میں بھی ہوں، جو اس نہج پر سوچتے ہیں وہ اسماعیلی فکر پر کہلانے کے مستحق ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام پر ابتلائیں اور آزمائشیں آئیں، فتمہن، پھر وہ ثابت قدم قرار پائے، قالوا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے۔ ذہن میں رکھیے گا، سارے اہل علم بھی بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، ذہن میں رکھیے گا کہ نبوت پہلے سے ہے، بائی برت نبی ہیں۔ میں تو نہیں جاؤں گا، مضمون بہت پھیل جائے گا، کہ پیدائشی نبی ہیں ابراہیم خلیل حق، اور امامت اللہ بعد میں ادا کر رہا ہے، آزمائشوں کے بعد، ابتلاؤں کے بعد، سخت سے سخت امتحان کے بعد جو فضیلت حصے میں آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، پھر اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ لوگ ایسے دوست بننے کی باتیں کرتے ہیں اللہ سے، ہاں؟ اس دور میں 2026 کے دور میں اگر کوئی باپ سنائے گھر والوں کو کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے بیٹے کی چھنگلی انگلی سب سے چھوٹی والی کا ایک چھوٹا پورا کاٹوں گا، تو ننیال ددیال سسرال محلے والے سب بغاوت کر کے پکڑاؤ کریں گے نا؟ ہے کوئی ایسا باپ اور ایسا کوئی بیٹا غور کرے اپنی فکروں پر کہ اللہ نے دوست بنایا تو دوست بنانے سے پہلے کن کن ابتلاؤں اور آزمائشوں سے اللہ نے ابراہیم کو گزارا۔ یہ ثمر پتہ ہے کیا ملا؟ ثمر اس وقت ملا دوست بنا لیا اللہ نے، آج تک جاری ہے فیض۔ جب اللہ نے دوست بنایا تو جتنے بیٹھے ہیں سارے جب صلاۃ کا قیام کرتے ہیں تو ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہتے نہیں کہتے؟ سب کہتے ہیں نا، یاد کرتے ہیں نا۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حق ادا کر دیا اللہ سے دوستی کا، اللہ نے امام بنایا۔ اللہ نے کیا بنایا؟ امام بنایا۔ ہم سب یاد کرتے ہیں، سارے روزانہ یاد کرتے ہیں، سنن میں، نوجوانی بات میں، فرائض میں، ہر میں آپ ابراہیم کو کبھی غور کیا کہ ہم اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے دوست بنایا، کیونکہ اللہ نے دوست بنایا، اور اللہ نے امامت کے مرتبے کی شروعات خلیل حق سے شروع کری۔ کانسیپٹ کلیئر کر کے اٹھے، آج بالکل صاف کر کے اٹھے تھے۔ جب اللہ دوست بناتا ہے تو تا قیام قیامت کے لیے لوگوں کے دلوں اور زبانوں پر جاری کر دیتا ہے، نام کر رہے ہیں، جانے نہ جانے یاد تو کر رہے ہیں نا، پنج وقتہ میں یاد کر رہے ہیں، تو اللہ کا فیض دیکھیں کیسے جاری ہوتا ہے۔ 4000 سال پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، اور آپ کی تمام تر محنت شاخہ کو قبول کیا، اور جب اللہ کسی کی محنت شاخہ کو قبول کر لیتا ہے تو پھر کیا دیتا ہے؟ خصوصی نوازشات کے زمرے میں شامل کرتا ہے، اور تا قیامت تک کے لیے منصب عطا کرتا ہے۔ وہ کون سا منصب ہے؟ یوم ندعو اناس بامامہم، اللہ پکارے گا لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ۔ امام کس کو بنایا جائے گا؟ کس کو بنایا جائے گا امام؟ بہت طرف سوال ہے، بہت ہی ہم نے امام کس کو بنایا ہے؟ ہم کسے نسبت رکھتے ہیں؟ ہم کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ خدا واضح اشارے کر رہا ہے اور ہم دیکھنے سے قاصر ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے۔ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کون سے حجابات ہیں، کون سے انصری حجابات ہیں دوستوں؟ جب تک یہ عناصر کا وجود کیا ہے، زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، آگ پانی ہوا مٹی،
اس کو اللہ ہی ملا سکتا ہے، کسی اور کی طاقت نہیں ہے۔ ہمارے وجودوں میں ان تمام 4 مختلف عناصر کو اللہ مجتمع کرتا ہے اور پھر اللہ اس کو یہ روپ دیتا ہے جسے ہم انسان کہتے ہیں۔ تو یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ اب زندگی موت کے درمیان کا جو سفر ہے وہ خلیل حق کو پہچاننے کا سفر ہے، اللہ کے دوستوں سے نسبت کا سفر ہے، اللہ کے دوستوں کی یاد کو دلوں میں بسانے کا سفر ہے، کیونکہ سوال بہرحال کیا جائے گا۔ سورہ اسراء یوم ندعو اناسا، بہت چھوٹے سے 3-4 الفاظ ہیں کہ اس دن پکارا جائے گا لوگوں کے۔ آج کی گفتگو کا محور یہی ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ ہم کس طرف ہیں۔ یوم ندعو اناسا بامامہم من تشبہ قومہ فہو منہم، مبارکہ بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے۔ تو اس کے تناظر میں آج کی نشست میں بیٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ ہم نے امام کس کو بنایا ہے، جو پازیٹیوٹی کے عنوان کے تحت پازیٹیو رہیں گے اور صحیح رخ پر رہیں گے اور اللہ کی پہچان کے لیے اللہ کے دوستوں سے نسبت کو مضبوط کریں گے، اللہ سے تعلق کی قربت کے حوالے سے جنہوں نے قربت اختیار کی ہے ان سے قریب رہیں گے۔ بار بار سبق یاد آ رہا ہے مگر عمل نہیں ہو پا رہا۔ تو جو جس سے مشابہت اختیار کرے گا، مثلا اگر دنیا طلبی کے بنیاد پر ہم نے مال کو امام بنا لیا تو مال کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ دنیا طلبی کی بنیاد پر قرابت داروں سے ہم نسبت بڑھا لی، ان کے ساتھ نسبت جس سے بڑھائیں گے آپ، قربت جس سے بڑھائیں گے آپ، اسی کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ کتنی خوبصورت سادہ سی مثال دے دی کہ اب یہ شعوری عمل ہے ہر ایک کے لیے کہ ہم نسبت، ہم قربت، ہم محبت کس سے کر رہے ہیں۔ جن کے ساتھ کریں گے ان کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب شریف کے اسباق ہمیں حق شناسی سکھاتے ہیں، حق کے راستے پر چلنے کی نہ صرف شعور بخشتے ہیں بلکہ تصرفات مشائخ کی وجہ سے وہ طبقہ جو اللہ کے دوستوں سے قریب رہتا ہے فائز المرام کہلاتا ہے۔ ہر دور میں چاہے زمانے کی نشیب و فراز کوئی بھی صورت کیا کریں مگر جو اہل اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، تو اللہ کے دوستوں سے جڑے ہوتے ہیں، جو ان کی شکل و شباہت اختیار کرتے ہیں، جو ان سے قربت اختیار کرتے ہیں، تو پھر یہاں کی زندگی تو بہت محدود ہے، بہت محدود زندگی ہے یہ۔ عبدالآباد کی زندگی، سوال اٹھتا ہے کہ یہ دنیا تو گزرنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ کب ہے؟ کیا نہیں گزر رہے لوگ؟ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، روز قبرستانوں کو لوگ جا رہے ہیں اور جا کر وہاں چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ تو بعد یہ جو دور دیا گیا ہے درمیان کا، اس میں تیاری کس انداز کی ہے؟ کیا اگلے منزلوں کا شعور ہے؟ اللہ کے دوستوں سے قربت ہے؟ خفتہ کے کنات بیدار، جو سوئے ہوئے وہ کیا کسی کو اٹھائیں گے؟ جو خود سو رہے ہیں وہ کیا اٹھائیں گے؟ کسی جاگے ہوئے سے جڑنے کی ضرورت ہے، جو کسی جاگے ہوئے سے جڑے ہوں گے، راستے کی تنگیوں، پریشانیوں، رکاوٹوں، لغزشوں سے گزر کر جب اس منزل پر پہنچیں گے تو پھر منظرنامہ کیا ہوگا؟ کہ منظرنامہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے دوستوں کی قربت کی وجہ سے۔ ایک واقعہ پہلے بھی بیان میں آیا ہے کہ سید فرید احمد خاتمی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو چشتیہ سلسلے کے ایک بہت بڑے خداور بزرگ، یہاں بھی بہت 60 65 70 سال کی عمر کی زندگی میں بھی بہت نام کمایا، مخلوق خدا کو اپنا گرویدہ کر لیا، اور اگلے دوسرے عالم میں بھی بہت مقبول، بہت چہیتے، بہت چاہنے والے، کیونکہ اگلے عالم کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم پیدائش مولانا کہتے ہیں کہ تم پیدائش سے لے کر پوری زندگی اسباب کو دیکھتے ہو تو اسباب میں الجھ جاتے ہو، مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہو، تم اسی کے ہو کے رہ جاتے ہو۔ فیض قادری صاحب ایک واقعہ سنایا جو اکثر میں نے بیان بھی کیا ہے۔ ایک علاقے میں ایک بزرگ رہائش پذیر تھے اور اس علاقے کے قبرستان کا جو گورکھن تھا
اس کی عادت یہ تھی کہ تدفین کے بعد مردے کا کفن چرا لیا کرتا تھا۔ جب پتھر لگاتا تو آخر میں ایسے لگاتا کہ ایک کچا ہلکا لگاتا، رات کو کسی وقت جاتا ہاتھ ڈال کر کفن جھاڑ کے نکال لیتا۔ بات کہاں چھپتی ہے، لٹکا بک رہا ہے مارکیٹ میں آ رہا ہے بہت سارا، تو بات تو کھل جاتی ہے۔ اور پھر بزرگوں سے کیا پوشیدہ ہوتا ہے، تو جب اس بزرگ کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے اس کو بلوا لیا، لٹے کا تھان دیا، مٹھائی کا ڈبہ دیا کہ تو جو لوگوں کے ساتھ تم کرتے ہو ہمارے ساتھ نہیں کرنا۔ ارے حضرت لوگ مجھ پہ ایسی الزام لگاتے ہیں، میں تو کبھی نہیں کرتا اور ایسا ویسا بہت سی باتیں۔ ٹھیک ہے، جو کرتے ہو ان کے ساتھ ہمارے ساتھ مت کرنا، ہم نے تمہیں پہلے ہی دے دیا لٹے کا تھان دیا، مٹھائی کا ڈبہ بھی دے دیا۔ اس کی وہ شکر خورے کو شکر کی عادت ہوتی ہے، وہ وہی کرتا ہے جو اس کی سرشت میں ہوتی ہے۔ دیکھیے پازیٹیو کوڈ اور نیگیٹو کوڈ اسی طرح سے سفر کرتے ہیں، جس میں پازیٹیوٹی ہے وہ ہر رخ پہ پازیٹیو ہے، اور جس کے جینیاتی موروثی اثرات کے تحت نیگیٹو میسیجز ہیں تو وہ ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ حضرت صاحب کا وصال ہوا، لوگوں نے سارے معاملات کیے، وہ حسب عادت رات کو گیا اور جیسے ہی جا کے اسے پتھر ہٹا کے ہاتھ ڈالا تو پہلی بار کسی زندہ سے واسطہ پڑا، ہاتھ پکڑ لیا گیا، اس کا دم نکل گیا۔ تو زندگی پہلی بار نہ اس نے سنا تھا نہ اس کے بزرگوں نے سنا تھا، کیا نہیں سنا تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہیں سنا تھا۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ جو رائے خدا میں شہید ہوتے ہیں، دو طرح شہید ہوتے ہیں دوستو، ذہن رکھیے گا۔ ایک وہ شہید ہوتے ہیں جو تیر لگا، تلوار لگی، نیزہ لگا، جنگ میں گئے، چند لمحوں میں شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ایک وہ پوری زندگی نفس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، اپورچونٹیز ہیں مگر استعمال نہیں کر رہے ہیں، بہک جانے کے راستے ہیں نہیں بہک رہے ہیں، لمحہ لمحہ جاگ رہے ہیں، نفس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ جب ان کا وصال ہوتا ہے وہ بھی شہادت کے مرتبے پہ ہوتے ہیں، کیونکہ حالت جنگ میں وصال ہوا، اس کا دم نکل گیا، اس کا دم نکل گیا۔ خلیفہ صاحب کو بشارت دی کہ جاؤ وہ وہاں پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے کہیں رکھو۔ تو سارے لوگ آئے، بشارت ہوئی تھی، سارے لوگ آئے، دیکھا ہاتھ اندر ہے، دم نکل گیا۔ اس کو اٹھا کے وہاں سے دوسری قبر میں ڈالا۔ لوگ ناراض بھی بہت ہوئے، بہرحال جو کرنا تھا لوگوں نے کیا لاہداری کی بنیاد پر۔ تو یہ بڑی خلیفہ صاحب کو بشارت ہوئی کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ یار تو ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا تھا، واردات کرتا ہوا تو پکڑا گیا تھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کیونکہ آخری وقت میں میرا ہاتھ ایک اللہ کے دوست کے ہاتھ میں تھا، اس رعایت سے اللہ نے مجھے جنت عالم لطیف میں جگہ دے دی۔ کیونکہ آخری وقت میں ہاتھ کس کے ساتھ ہے، آخری وقت میں معاملات کس کے ساتھ ہیں۔ زندگی کا یہ دور، وہ جوانی کا دور تو گزر جاتا ہے نا کھیلیاں کرتا ہوا، اگلا دور جو سمجھنے کا دور ہوتا ہے۔ جب سفیدی کی شروعات ہوتی ہے تو سمجھنے کا سنبھلنے کا دور ہوتا ہے کہ اب دوست اس کو بنانا ہے، اب اس کو دوست بنانا ہے جو یہاں بھی ساتھی ہو اور وہاں بھی ساتھی ہو۔ اسی لیے یہ رشتے ناتوں کا جو جھنجھٹ ہے یہ یہیں تک ہے دوستوں۔ جو اس بات کو ابھی سمجھ جائیں گے، اسی مرحلے میں سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے، لباس بشریت کے تقاضے، لباس بشریت کی ذمہ داریاں، لباس بشریت کے حقوق و فرائض سب مسلم ہیں، حقیقت ہیں، مگر جو سمجھ جائیں گے وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ یہاں رہتے ہوئے کچھ بیان میں بات آئی تھی کہ دنیا ایک ایسے بازار کا نام ہے جہاں بہت ساری اشرفیوں کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے۔ آنکھوں کی روشنی، ذہن کی پختگی، زبان کی حلاوت، کردار کی پختگی، یہ ساری اشرفیاں ہیں جو اللہ ہمیں دے کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ اب خریداری کیا کرنی ہے؟ اس بازار سے ہم نے خریدا کیا خریدا ہم نے؟ اشرفیاں، سونے کے سکے، اتنی بڑی بڑی خوبیاں، اتنی صلاحیت، اتنا ذہن، اتنی میموری، اتنا علم آ گئی جب اللہ نے ہمیں دیا تو ہم نے اس سے پرچیز کیا، خریدا کیا؟ وہ ہمارا خریدا جو وہاں کام آئے گا، یہاں کے تعیش ہی میں سارا وقت گزر گیا، وہاں کی فکر ہوئی جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو
پھر اس بازار سے وہ سامان خریدیں جو آگے منزل کا ہے، کیونکہ بازار میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ کہا تھا کہ راز میں ایسے سمجھا پچھلے دنوں کہ ہمارے بلوچ بھائی جو پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کے پاس مطلب بکریاں ریوڑ ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا اکثر کہ وہ ایک دو بکریاں موٹر سائیکل پہ باندھ کے وہ آ رہے ہیں شہر کی طرف، یہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو میں معلومات کی یہ کیا کرتے ہیں، کہنے کے لیے ریوڑ میں سے 2 بکریاں ایک بکری لے کر آتے ہیں اور یہاں لا کے بازار میں بیچ کر اس پیسے سے اپنی چائے کی پتی اور چینی اور آٹا اور چاول خرید کے پہاڑوں پہ واپس چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا زبردست پوائنٹ ہے یہ تو، وہ ایک بکری بیچ کر پورے لمبے عرصے کے لیے راشن خرید دیتے ہیں۔ یہ سبق وہاں سے ملا کہ اس خریداری کا جو پیمانہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہمارے اصل وطن میں کام آئے۔ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو وطن بنایا ہوا، یہ وطن ہے، یہ تو گزرگاہ ہے، تو مارکیٹ ہے جہاں سے پرچیزنگ کرنی ہے، وطن تو وہاں ہے جو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس کی فکر ہے، اس کی فکر ہے، اس کی فکر نہیں ہے، تو اس کی فکر جب پیدا ہوگی جب ہم اس کو امام بنائیں گے جو وہاں کی جانکاری رکھتا ہوگا، جو وہاں کے رموز زکات کو سمجھتا ہوگا، جو عالم لطیف کی منزلوں کا شناسہ ہوگا، جو تعلق باللہ کی منزل پر ہوگا، اختیار رکھنے کے باوجود اختیار کو منفی استعمال نہیں کر رہا ہوگا۔ اختیار رکھنے کے باوجود بات کر رہا ہوں، بے اختیاری کوئی کیفیت نہیں ہے، اختیار ہے، اور پھر اختیار کو اللہ کی مرضی کے تابع، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا جو معیار ہے یہ کن سے ملے گا؟ یہ انہی سے ملے گا دوستوں جو اس منزل کے راہی ہیں، جو راستے پر چلنے کا عزم رکھتے ہیں۔ ایک چور ہے مگر چونکہ آخری وقت میں اس کا ہاتھ کسی اللہ کے دوست کے ہاتھ میں ہے، تو وہاں سے بخشش کے راستے کھل رہے ہیں، رعایت کے راستے کھل رہے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے یہ تمثیلات، یہ مثالیں اسی لیے سمجھانے کے لیے ہیں کہ رحمت حق بہو نمی جو جاتا، اللہ کی رحمت نوازنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ رحمت حق بہو نمی جو جات، بہو فارسی زبان میں خزانے کو بھی کہتے ہیں، بہانہ بھی ہے اور بہا بھی ہے۔ اسے بہا نہیں چاہیے، صرف اسے یہ چاہیے کہ دنیاوی زندگی میں اس نے میرے دوست کو دوست بنایا، مجھ سے محبت کرنے والے کو دوست بنایا، اور جب اس کو بنایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا منظرنامہ؟ حیات اخروی ہے۔ حیات بشری ہی میں خدا وہ جلوے دکھانے پر قدرت رکھتا ہے، یہاں بھی دکھانے پر قدرت ہے، تو یہاں بھی ہمیں دکھا سکتا ہے کہ وہ دائروں میں محدود ہم ہیں، وہ کب دائروں میں محدود ہے؟ وہ علی کل شیء قدیر کی منزل پر ہے، اور جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ جہاں سمجھ گئے، جہاں پہچان گئے، حق کی مرضی کو پہچان گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہمیں ایک دن میں، کیونکہ ہم اور آپ سبھی بشمول میرے اور تمام مرد و خواتین جو بیٹھے ہیں، وہ اپنے موروثی اور جینیاتی اثرات کے اسیر کہوں گا، غلام نہیں کہوں گا، بخت ہو جائے، اسیر ہیں، اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اگر اللہ کی جانب سے مدد آ رہی ہے اور اللہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے اور اہل اللہ سے تعلق اور نسبت اور مقام و مرتبے کو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، تو ہم پر یہ واجب ہے کہ اس کا شکرانہ اس انداز میں ادا کریں کہ اللہ کے دوستوں کی جو خدا خواہت کے ماں یاری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، جو خدا خواہت کے ماں یاری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، میل مارا جانب زاری کنات، اور میرا ملان، میرا رجحان عاجزی کی طرف، انکساری کی طرف، خدا تعارفی کی طرف، مخلوق خدا سے محبت کی طرف، بے غرض ہو کر اللہ کے مخلوق کو فیض پہنچانے کی طرف، فیض پہنچانے کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ اور جو اس راستے پر نظر آ رہے ہیں تو سمجھ رکھیں کہ یہ ایک سفر میں ہیں،
ان سے خدا کام لینے کا ارادہ کر چکا ہے، اسی لیے یہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر ہونے والی بات تو یہ چاہیے کہ جب ایسا کوئی ستارہ چمکتا ہوا نظر آئے تو پھر اس سے جس حد تک قربت اختیار کر سکتے ہیں اختیار کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ نے جب اس فقیر کو چاروں سلاسل میں اور اضافی محروم رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت عطا کی تو ایک ہی کام دیا کہ ڈاکٹر صاحب محروم پر کام کیجئے، محروم کی مثنوی پر کام کیجئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ہم اس سفر میں انتہائی مستقل مزاجی سے مصروف عمل ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ کا ایک واقعہ ہے کہ پونیا شریف میں ثریا نوس نامی ایک آتش پرست جو تھا اس کو موت کی سزا سنائی گئی پونیا شریف کی عدالت سے۔ جب اس کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا تو کس طرح سپاہیوں سے بچ کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے خیامگاہ پر آ گیا اور آ کے اس نے کہا کہ میں جوان ہوں، مرنا نہیں چاہتا ہوں، آپ مجھے پناہ دے دیں۔ کیونکہ محروم رحمۃ اللہ علیہ کا نام ایسا تھا پونیا شریف میں کہ وقت کے جو سلاسل جو تھے، جو بادشاہ علاء الدین کے خباد اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ انتہائی تکریم کرتا تھا، مولانا سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب وہ ثریا نوس نامی آدمی آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ فوجی بھی آ گئے، سارے بھاگتے ہوئے سپاہی بھی آ گئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا کے اپنے ذمہ دار سے کہہ دو کہ میں نے ثریا نوس کو پناہ دے دی، اب اسے میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا پھانسی دینے کے لیے۔ تو وہ جا کے انہوں نے کہا وقت کے حاکم سے، حاکم نے کہا کہ ایک ثریا نوس، اللہ بات آ گئی، یوم ندعو کی طرف بات آ گئی۔ ایک ثریا نوس، مولانا اگر سفارش کرے ہم سارے قید خانوں کے دروازے کھول دیں گے اور سارے قیدیوں کو آزاد کر دیں گے۔ اللہ پہلے کے مقام تو بنائے، پہلے کے مقام تو بنائے۔ ایک ثریا نوس کی بات کرتے ہو، اگر مولانا سفارش کریں تو سارے قید خانوں کے دروازے کھول کر سارے قیدیوں کو ہم رہا کر دیں گے۔ اس ثریا نوس کو مولانا کی ہاتھ حق پرست پر وہ مسلمان ہو گیا۔ محروم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام علاء الدین رکھا۔ علاء الدین اگلے مرحلے میں بہت بڑا کامل ولی بنا اور سلسلہ مالاویہ کے فروغ کے لیے انہوں نے بہت کام کیا۔ تو انہوں نے فرمایا ایک موقع پہ کہ میں پہلے خدا کو پڑھتا تھا، خدا خوانی کرتا تھا۔ خدا خوانی اور خدا دانی دو مختلف باتیں ہیں۔ خدا کو پڑھنا اور خدا کو پہچاننا دو مختلف باتیں ہیں۔ ہم قرآن خوانی کرتے ہیں، ہم نماز خوانی کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ نعت خوانی کرتے ہیں۔ ان خوانیوں میں کہیں پہچان ہے؟ پہچان ہے؟ قرآن خوانی، خدا خوانی، رسول خوانی، نعت خوانی، یہ سارا پڑھا جا رہا ہے۔ کہیں پورے قرآن میں اقرأ الصلاۃ نہیں آیا ہے، اقیم الصلاۃ آیا ہے۔ ایک مقام پر دکھا دے کہ اقرأ الصلاۃ آیا ہے، صلاۃ نماز پڑھو آیا ہے۔ نماز پڑھو نہیں، نماز رابطہ قائم کرو۔ جو میں سفر معراج پر گیا تھا، جا کر آیا، تمہیں میسج دے رہا ہوں کہ تم مصلی پہ جاؤ تو تم سفر معراج کی منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ ذرا اپنی فکر کو بڑھاؤ تو صحیح پہلے۔ تو اس ریاض نے کہا کہ پہلے میں خدا خوانی کرتا تھا، خدا کو پڑھتا تھا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خدا دانی میں مصروف کر دیا۔ اللہ کو پڑھنا، اللہ کو پہچاننا دو مختلف باتیں ہیں۔ جو قرآن خوانی کر رہے ہیں کیا سمجھ کر رہے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر ناس تک چل جائیے، پورا پڑھ رہے ہیں۔ کیا احساس پیدا ہو رہا ہے کس سے کلام کر رہے ہیں، کس کا کلام پڑھ رہے ہیں، کس سے کلام کر رہے ہیں اور کس کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ احساس ہوتا ہے دوستوں؟ لہریں آتی ہیں کچھ اندر، ہاں
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اللہ نے تجلی کوہ طور پر ڈالی تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا, جل کے راکھ ہو گیا. تجلی کا یہ عالم ہے. تمہارے گھروں میں پورا قرآن رکھا ہوا ہے, تمہیں فرض نہیں پڑ رہا کچھ. فرض جب ہی پڑے گا جب کسی اس سے جڑو گے جو اللہ کو پہچانتا ہوگا. اللہ کو پڑھنا اور اللہ کو پہچاننا دو مختلف چیزیں ہیں, دو مختلف باتیں ہیں. جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے. تو کیا ارادہ نہ کر لیا جائے کہ خدا کے پڑھنے کے عمل سے نکل کر خدا کو پہچاننے کے راستے پہ چلا جائے؟ نماز خوانی چھوڑ کر صلاۃ دانی کے منزل پر آ جایا جائے. رسول کی پہچان کے دعوے کرنے والوں, کیا میں اکثر سی محفلوں میں کہتا ہوں کہ جو ناخواں حضرات ناخوانی کرتے ہیں انہیں اس بات کا شعور ہے کہ وہ سامع ہے, سماعت فرما رہے ہیں. اس خیال سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں مجھے بتائیے؟ ناخوانی کی مجلسوں میں ناخواں حضرات کیا اس خیال سے پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامع ہے؟ نہیں ہے. معلوم بہت ہی سخت پکڑ فرماتے ہیں جو خرن سے دوست کی خوشبو سونگنے وقت کی ناک جن کو اللہ نے عطا کی ہے وہ تمہارے کردار اور افعال کی بدبو نہیں محسوس کرتے ہوں گے؟ سخت بات ہے. جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خرن سے ویسے خرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو سون کر بتا رہے ہیں مجھے خرن سے دوست کی خوشبو آ رہی ہے, تو ان کی ناک کو اللہ نے فضیلت دی ہے کہ وہ اتنے فاصلے سے خوشبو سونتے ہیں. تو ہمارے اعمال کے امتیوں تمہارے اعمال کی جو بدبو ہے, کیا پیاز میں بدبو نہیں ہوتی ہے؟ لہسن میں بدبو نہیں ہوتی ہے؟ تو پیاز اور لہسن کھا کے کوئی بھی بندہ جائے تو سامنے والا کہہ دے گا کہ تیرے منہ سے بو آ رہی ہے. جب پیاز اور لہسن کی بو ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے, جو خاتم النبیین ہیں جن کو اللہ نے فضیلت سے بارآمد کیا ہے, جو دور سے دوست کی خوشبو سونگ رہے ہیں, وہ ہمارے اعمال کی بدبو معاذ اللہ بات بہت سخت ہو جائے گی, بہت ہی قابل گرفت بات ہو جائے گی کہ جو ہے وہ اگر یہ خیال نہیں ہے تو جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے. اس بات کو یقین کی منزل کے ساتھ روا روی میں وقت نہ گزاریں, پختگی پیدا کریں. میں ينفع الناس فرمایا بہترین انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے, بہترین انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے فیض پہنچاتا ہے. اللہ کی مخلوق کے لیے فیض رساں ہے, کسی بھی روپ میں ہو. پڑھا رہے ہیں ایک مقام ہے, لنگر کھلا رہے ہیں تو ایک مقام ہے, بیواؤں کو دے رہے ہیں تو ایک مقام ہے, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو ایک مقام ہے, بے غرض ہو کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں تو ایک مقام ہے. کیا یہ خانخواہ اور یہاں کے ذمہ داران وہ کام نہیں کر رہے 2026 میں کہ انتہائی اپنے مقام پر سب بھرے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ یہ بھرے ہوئے ہیں, یہ بھرے ہوئے ہیں, سارے بچے میرے بھرے ہوئے ہیں, یہاں تک بھرے. مال و متاع کے اعتبار سے, جو توفیق کے اعتبار سے, مقام و مرتبہ کے اعتبار سے سب کے پاس سب کچھ ہے. اس کے بعد یہ عاجزی ہے. اس علاقے کے بچے میرے بیٹھے سارے فارسی کلام ایسے پڑھتے ہیں, ان کو اپنی بلوچی میں بھی ایسی نعت پڑھنی نہیں آتی ہوگی جیسے فارسی میں پڑھتے ہیں اور میاں صاحب کلام پڑھتے ہیں. بن دیکھے کی محبت ہے یہ. میرے شاید کو ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا مگر میاں کلام ایسے پڑھتے ہیں جیسے میاں خود پڑھا کے جاتے ہیں. میاں خود ان کی نگہداری کر رہے ہیں کیونکہ راستہ سیدھا ہے, راستہ سچا ہے, راستہ اللہ کے دوستوں کا ہے. اگر تصرف لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے دکھائیں تو آ کے دیکھ لیں, یہاں کے اس خانقاہ میں آ کر دیکھ لیں کہ تصرف اور توجہ کیا ہوتی ہے, نظر کیا ہوتی ہے, نوازش کیا ہوتی ہے. انتہائی بے غرضی سے خواتین و مرد حضرات جو خدمات انجام دے رہے ہیں, اور یہاں اس مجلس کے انعقاد کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان نفوس کو یقین طور پہ یاد کریں جن کے معاملات اللہ نے بہتر کر دیے ہیں. اور اس بات کا ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے کہ جب اللہ پکارے گا محشر میں اور ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ جائے گا تو ہم اور آپ خوش نصیب کہلائیں گے کہ ہم ان سے نسبت رکھتے ہیں جو بے غرض ہو کر مخلوق خدا کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے مصروف عمل نظر آتے ہیں.